السلام علیکم فرینڈس، ویلکم ٹو مائی چینل ناول کہانی۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ عروبہ حسان۔ ناول شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ تو آج ہم شروع کریں گے تقاضۂ محبت کی دوسری قسط، تو چلیں جلدی سے شروع کرتے ہیں۔ صبح کا سورج ہر سو اپنی روشنی بکھیر رہا تھا۔ پرندے اپنی اپنی خوراک کی تلاش میں نکل چکے تھے۔ آنکھوں کے پردے پر جب روشنی نے ہلکی سی دستک دی تو ایک زوردار انگڑائی لیتے کروٹ بدلی اور اپنی مندی مندی آنکھیں کھولنے کی کوشش کرنے لگی، جو اسے اس وقت ناممکن سا لگ رہا تھا۔ اپنی کوشش کو رد کرتے وہ دوبارہ سے نیند کی وادی میں جانے والی تھی کہ دروازے پر اچانک سے دستک ہوئی۔ ایک بار، دو بار مسلسل دستک پر جب وہ کچھ نہ بولی تو دروازے کا نوب گھماتا وہ خود اندر داخل ہوا۔ اٹھ جاؤ گڑیا، اور کتنی دیر تک سونے کا ارادہ ہے؟ کھڑکیوں پر پردے جڑتے وہ ہلکی سی روشنی آ رہی تھی، اس کی پوری اجازت دیتے خیام سے کہا۔ جواب پھر مکمل مدہوشی، جو اب پھر مکمل مدہوشی کی نیند میں جا چکی تھی۔ رات کو آنے کے بجائے صبح آ جاتی تو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہونا تھا۔ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے، نیند کا خیال کرتے پھر سے پردے برابر کر دیے کہ دادو ابھی اٹھا دیں گی اسے۔ خیام نے آج صبح واپس گھر آنا تھا، لیکن اس نے پہلے ہی ڈرائیور کو کال کر دی تھی کہ اس کو لینے آ جائے۔ تب شام کے 7 بج رہے تھے اور انہیں آتے آتے کافی ٹائم ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ تھوڑی دیر مل کر ہی کمرے میں آتے ہی سو گئی تھی اور ابھی تک سو رہی تھی۔ سفر کی تھکان بھی تو اس نے اتارنی تھی نا۔ کہاں ہے آئی نہیں ساتھ؟ اصفہان کو اکیلے ناشتے پر آتا دیکھ کر دادو نے پوچھا۔ نہیں دادی جان، سو رہی ہے ابھی، آپ تھوڑی دیر میں اس کو جگا دیجیے گا۔ دودھ کا گلاس ختم کرتے اٹھا اور دادی جان کی پیشانی پر بوسہ دیتے جانے لگا کہ ان کی آواز پر رک گیا۔ جی، تمہارے سسرال والے آ رہے ہیں شام میں، تو وقت پہ آ جانا، ٹھیک ہے؟ وہ یاد کروانا نہ بھولیں، جس پر متبسم ہوا۔ خیریت؟ کمیل صاحب تو آتے جاتے رہتے تھے، لیکن آج دادی جان کا سسرال کہہ کر ذکر کرنا حیران کن تھا۔ تبھی وہ متجسس ہوا۔ ہاں، ایک ضروری بات طے کرنی ہے، انہوں نے سرسری سا بتایا تو ضروری بات کا پس منظر سمجھ کر وہ سر ہلا گیا۔ اسے معلوم تھا کہ وہ ضرور شادی کے متعلق بات کرنے آ رہے ہیں۔ ان کی بیٹی نے پڑھائی مکمل کر لی تھی اور اب ان کا بھی ارادہ تھا کہ جلد از جلد اپنی بیٹی کے فرض سے سبکدوش ہوئیں۔ بڑی بیٹی کی شادی تو ہو چکی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی آنکھوں کے سامنے حسین چہرہ سا لہرا گیا۔ پہلی بار جب وہ کمیل صاحب کے بے حد اصرار پر ان کے گھر گیا تھا اپنی فیملی دادو اور خیام کو لے کے، تب وہ ان کی فیملی سے ملا تھا۔ مردوں کا کھانا الگ تھا اور عورتوں کے کھانے کا اہتمام الگ۔ اصفہان نے پہلی بار زوفا کو تب دیکھا جب وہ چائے کا پوچھنے آئی۔ سادگی سے وہ سر پر دوپٹہ اوڑھے آدھا چہرے کو ڈھانپے ڈرائنگ روم کے دروازے کے باہر کھڑی دستک دیتی وہ اپنے والد کو بلا رہی تھی۔ اس کے دستک دینے پر اصفہان بھی متوجہ ہوا اور نظریں اس کے آدھے ڈھکے چہرے پر گئیں، جہاں کالی آنکھوں میں الجھن واضح تھی۔ شاید اس کو زبردستی وہاں بھیجا گیا تھا چائے کا پوچھنے۔ کمیل صاحب معذرت کرتے دروازے کی جانب گئے تو اصفہان ہوش میں آیا اور خود کو سرزنش کیا کہ کیا ضرورت تھی ادھر دیکھنے کی۔ گھر واپسی پر لاشعوری طور پر اصفہان کا خیال اسی منظر کی جانب گیا جب وہ دروازے پر کھڑی تھی۔ شاید وہ دل کو بھا گئی تھی۔ دل نے لگن بھی ایسی لگائی کہ کچھ ہی دنوں بعد کمیل صاحب کی زوجہ نے باتوں باتوں میں دادی جان کو اصفہان کے متعلق اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا، جس پر دادی جان کا تو جیسے آدھی دنیا کی خوشیاں مل گئیں۔ اصفہان تک جب بات پہنچی تو اسے بس یہ بتایا گیا کہ کمیل صاحب کی بیٹی کا رشتہ، لیکن یہ واضح نہیں کیا گیا کہ کس بیٹی کا اور کیا نام، کیونکہ ان سب سے تو خیام ہی واقف تھی۔ جس دن بات پکی ہوئی تو اصفہان نے زوہا کی کمی محسوس کرتے اس کی چھوٹی بہن نے سرسری سا پوچھا کہ آپ کی بہن نہیں آئی، جس پر وہ اصفہان کی عقل پر ماتم کرتے کہنے لگی، دلہن اپنے رشتے کی بات کرنے کیا خود آتی ہے؟ تب اسے لگا کہ بن مانگی دعا ایسی پوری ہو گئی، کبھی سوچا نہ تھا۔ خیام مسلسل ٹچ میں تھی، بس اپنی بھابھی سے، لیکن اصفہان نے اگر ایک دو بار بات کرنے کی کوشش بھی کی تو آگے سے بس خاموشی ملتی یا پھر کیسے ہیں آپ، اس سے زیادہ وہ بات نہیں کرتی تھی۔ اور پیچھے اصفہان اپنی سالیوں کے بھرپور کہہ کے سنتا تھا، یقیناً وہ زبردستی ان کو بات کرنے پر اکسا رہی ہوتی تھیں۔ تبھی اصفہان کسی کام کے سلسلے میں پاس والے گاؤں جا رہا تھا کہ ایک دم دل نے جیسے بغاوت اختیار کی کہ وہ زوفا کی آواز سنے۔ دل کی آرزو پر لبیک کہتے اس نے زوفا کے نمبر پر کال ملائی۔ جانتا تھا کہ اس کا نمبر پاس ہوگا، لیکن کبھی خود سے بات کرنے کی ہمت نہیں کی تھی اس نے۔ 3 بار بیل جانے پر کال اٹھا لی گئی، لیکن کوئی بولا نہ۔
السلام علیکم۔ زوفا کی حالت کا سوچتے گہری مسکان لیے اس نے پہل کی تو دوسری طرف سے واضح محسوس ہوا جیسے لمبی سانس کھینچی گئی ہو۔ وعلیکم السلام، ادھم سی آواز میں جواب موصول ہوا۔ کیسی ہیں آپ؟ اس کی بات شروع کی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ وہ جیسے نروس ہو رہی تھی بات کرنے میں۔ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک۔ کان میں بلوٹوتھ لگائے اس نے گاڑی کا ٹرن لیا اور اس کے بولنے کا انتظار کرنے لگا۔ کر بھی لو بات، کتنا ترساتی ہو تم ان کو، شادی کے بعد پتہ نہیں کیا بنے گا تمہارا۔ اس کی چھوٹی بہن تھی جو ہمیشہ کی طرح آج بھی اس کو بات کرنے پر اکسا رہی تھی، جبکہ اس کا ہمیشہ کی طرح اگلا جواب میں کیا بات کروں۔ وہ خود چپ ہیں۔ وہ الجھن سے آہستہ آواز میں بڑبڑائی تو اصفہان نے بمشکل اپنا قہقہ روکا۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں جلد انشاءاللہ۔ اس کی الجھن دور کرتے نرمی سے کہتے کال کاٹ دی، جب کہ دوسری طرف اس کی بات کو غور کرنے لگا کہ ملنا کب ہے یہ تو بتایا ہی نہیں، تم نے پوچھا ہوتا تو بتاتے نا ڈفر۔ چھوٹی بہن کے غصے سے کہا تو وہ منہ بنا گئی۔ اب میری کیا غلطی اس میں؟ اپنی ہی دھن میں جب وہ کمرے میں داخل ہوا تھا مدھم سی سریلی آواز نے اس کا استقبال کیا۔ وہ اپنے آپ میں مگن روم میں ڈسٹر سے ڈسٹنگ کر رہی تھی جبکہ اس وقت اپنے کمرے میں گل لالہ کی موجودگی کو دیکھتے وہ حیران ہوا۔ گلا کھنکھارتے اس نے کمرے میں اندر موجودگی کی طرف متوجہ کرایا، جبکہ اس کی اچانک آواز پر وہ ہڑبڑا گئی اور شوپی صاف کرتے وہ ہاتھ سے گر گیا۔ ہائے اللہ! نیچے قالین ہونے کی وجہ سے وہ ٹوٹا تو نہیں، لیکن ایک پل کو اسے جیسے لگا کہ دل باہر کو آنے والا ہو۔ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ اس کی ری ایکشن سے انجان بنتا وہ آگے بڑھا اور وارڈروب سے اپنی شرٹ نکالنے لگا۔ کل رات جہانگیر اور کیف کے ساتھ ڈیرے پر رت جگہ منائے تھے اور وہیں پر اپنے دوستوں کے ساتھ گپے ہانکتے رہے اور اب صبح گھر پہنچے تھے۔ ان کا ارادہ اب سونے کا تھا، تبھی سب واپس گھر لوٹے تھے۔ روم کی صفائی کروا رہی تھی، نیچے سے آواز اٹھاتے ہلکی آواز میں بولی، کیا میں نے آپ کو کہا تھا؟ اس کے چپتے لہجے میں استفسار کیا تو گل کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ کہنے کی کیا ضرورت ہے، میں خود ہی کرنا چاہ رہی تھی۔ اب کی بار اس کی طرف مکمل طور پر متوجہ ہوئی۔ لیکن مجھے اچھا نہیں لگتا، اسی لیے آئندہ آپ میرے کمرے کی صفائی نہ کیجیے گا، ملازمہ خود کر لیں گی۔ اس کے ہاتھ سے آواز لیتے واپس اس کی جگہ پہ رکھتے کہا، کیوں اچھا نہیں لگا آپ کو میرا آپ کا کوئی بھی کام کرنا؟ اس سے پہلے کہ وہ فریش ہونے کے باتھ روم کا رخ کرتا گل لالہ نے سنجیدگی سے پوچھا، میں کچھ بھی نہیں کہنا چاہتا، ابھی آپ جائیں یہاں سے۔ دو ٹوک لہجے میں بولا تو گل کو اب کی بار رونا آنے لگا کہ اتنی بھی بے رخی کیوں، کس وجہ سے، کیوں نہیں کہنا چاہتے آپ مجھے؟ آج صاف صاف بتا دیں کہ آپ اب چاہتے کیا ہیں۔ سب کچھ جانتے ہوئے بھی آپ انجان بنتے پھرتے ہیں مجھ سے۔ وہ بے بسی سے پھٹ پڑی اس پہ کہ یہ شخص اس سے کیوں لا تعلقی اختیار کرتا ہے، کیوں اس سے غیروں کی طرح رویہ اختیار کرتا ہے۔ ہاں ہوں میں انجان، اور جان بوجھ کے آپ کو نظر انداز کرتا ہوں۔ کیا چاہتی ہیں آپ کہ میرے نام کے ساتھ آپ کے نام کو جوڑ کر برا کہا جائے؟ وہ بھی شرٹ ایک طرف پھینکتا اچانک سے سرد لہجے میں بول اٹھا، کچھ تو خیال کریں میرا، تو میں تو اپنا ہی کر لیں۔ کیوں خود کو برباد کرنے پر تلی ہیں؟ کیوں خود کو بسا ہوا نہیں دیکھنا چاہتی ہیں آپ؟ اس کے بازو کو جھنجھوڑتے ہوئے سرد لہجے میں کہا کہ گل کی آنکھوں سے اشک رواں ہونے لگے۔ کیا بربادی ہے میری کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، آپ کے ساتھ آباد ہونا چاہتی ہوں؟ بدلے میں وہ بھی روندے ہوئے لہجے میں چیختی ہوئی بولی، اب بھی تو سب کاموں میں مشغول تھے، ورنہ کوئی نہ کوئی آواز سن لیتا تو ایک نیا ہنگامہ ہو جاتا۔ ہاں جانتی ہیں نا، پہلے بھی اپنے دامن پر ایک نا کردہ فعل کے ساتھ داغ کا بوجھ سہ چکی ہیں، تو پھر کیوں چاہتی ہیں وہ دوسروں کے سامنے سچ بن کر آئے؟ اس سے فاصلہ قائم کرتے وہ دھاڑا کہ پہلی بار اپنے سامنے اس کے بگڑے روپ کو دیکھتی وہ سہم کی دیوار کا سہارا لیتی ہچکیوں سے رونے لگی۔ خدا را خود کو ایسے مت ضائع کریں، اور دادا جان کے حکم پر جس سے وہ آپ کی شادی کرانا چاہ رہے ہیں خوشی سے مان جائے، یہی آپ کی زندگی کے لیے اچھا ہے۔ خود پر ضبط کی کڑے پہرے بنائے وہ اس سے التجا و نرمی سے سمجھانے لگا، کیوں میں مانوں یہ بات؟ کیا گارنٹی ہے کہ میں اب بھی خوشگوار زندگی گزاروں گی ان کے فیصلوں کو قبول کر کے؟ کیا پہلے میں نے خود فیصلہ کیا تھا اپنی زندگی خراب کرنے کا؟ نہیں نا، وہ سب کا فیصلہ تھا جو مجھے بھگتنا پڑا۔ میں بالکل بھی نہیں چاہوں گی کہ میں کسی کی زندگی میں انچاہی بن کے جاؤں، اور وہ بھی تب جب میں جانتی ہوں کہ آپ کے دل میں میرے لیے کیا احساسات ہیں۔ اماد کو نرم پڑتا دیکھ کر وہ بھی اپنی برستی آنکھیں پوچھتی ہمت باندھتی امید سے دیکھتی بات کرنے لگی، ایک ہی بات بار بار۔ تھکے لہجے میں کہتا وہ بیڈ پر بیٹھا اپنے بال نوچنے کے در پر تھا کہ کیوں نہیں بات سمجھ رہی۔ پہلے بھی ان کو اماد کے نام سے بہت برا بھلا کہا گیا تھا، اور اب وہ پھر یہی بات کر رہی تھی کہ پھر سے ان کے کردار پر بات آ سکتی تھی۔ جائیں یہاں سے۔ بغیر اس کو دیکھے وہ ٹھنڈے سرد لہجے میں بولا کہ وہ ٹھٹک کے اس کو دیکھنے لگی۔ اماد! گل کو بے یقینی سے اسے دیکھنے جو ابھی بے پرواہ بے مہر بنا اس کو اذیت میں مبتلا کر رہا تھا۔ میں نے کہا جائے پلیز، اب
اس کو پہلی پاس آتے دیکھ کر وہ بے بسی سے چیخ اٹھا کے گل ڈرتے اس سے دور ہوتی بغیر ایک لفظ کہے کمرے سے نکل گئی، جبکہ پیچھے وہ اپنی حالت میں خون کے آنسو بہانا چاہتا تھا لیکن اپنے دل و دماغ پر ضبط کے پہرے بٹھائے بیٹھا تھا۔ سمجھ جائیں، نہ کریں ایسا خود کے ساتھ۔ چہرے پر ہاتھ پھیرتا کمرے میں ایک سرسری سی نظر دوڑاتا اٹھا اور جب سائڈ ٹیبل کے پاس نیچے قالین پر کچھ چمکتی چیز کی طرف نظر پڑی، پاس جا کے دیکھا تو اس کا ایک جھمکا تھا جو ہر وقت پہنی رہتی تھی۔ اس کو پکڑتے دل نے شدت سے ایک خواہش کی جو جانے پوری ہونی بھی تھی یا نہیں۔ صبح سے دوپہر اور دوپہر سے شام ڈھل گئی تھی۔ شہر سے کمیل صاحب کی فیملی بھی بس پہنچنے والی تھی جس کی تیاریاں صبح سے چل رہی تھی۔ خیام بھی ملازموں کے ساتھ کچن میں مصروف تھی۔ جب باہر گیٹ پر گاڑی کا ہارن سنائی دیا، لگتا ہے انکل لوگ آ گئے۔ خیام نے ایک نظر کمیل کچن کی طرف دیکھتے کہا۔ کچن سے نکلتے کھلے صحن کو کراس کرتے پھر طویل راہداری میں آئی اور وہاں سے چوکیدار کا گیٹ کھولتے دیکھا جہاں 2 گاڑیاں اندر آنے کو کھڑی تھیں۔ لالا کو کال کریں کہ مہمان آ گئے ہیں، وہ بھی ٹائم پہ پہنچ جائیں۔ پاس کھڑے ملازم کو ہدایت دیتی اس نے کہا کیونکہ وہ صبح گھر سے نکلا تھا کسی کام کے سلسلے میں۔ جی ملازم جی اچھا کہہ کر نکل گیا۔ خیام داخلی دروازے کے پاس کھڑی ہو گئی جب تک وہ لوگ گاڑیوں سے نکل کر اندر آنے لگے۔ بھابھی بھی آئی ہیں، وہ خوشی سے چہکنے لگی۔ زوفا کو گلے لگا تو وہ بھی مسکراتی اس کے حصار میں آئی۔ اتنی دور کا سفر کرنا تھا تو اس چڑیل کو کہاں پھینک کر آتے، اسی لیے ساتھ لے آئے۔ ویسے بھی فیملی ڈنر ہے، کیوں زوفا کی چھوٹی بہن رمشا نے شرارت سے کہا اور خود بھی آتے خیام کے گلے ملی۔ آپ ہی نہیں آئیں ابھی امیر صاحب اور ان کی زوجہ سے ملتے زوفا کی بڑی آپ ہی کمی محسوس کرتے؟ خیام نے زوفا سے پوچھا۔ نہیں آپ ہی نہیں آئی، بھائی نے کہیں جانا تھا تو اس کی تیاری میں مصروف تھی وہ، زوفا نے مسکراتے جواب دیا۔ جب لوگ ہلکی پھلکی باتیں کے ساتھ لوازمات سے لطف اندوز ہو رہے تھے تبھی اصفہان گھر میں داخل ہوا اور آتے ہی سب سے ملا۔ غیر ارادی طور پر نظر زوفا پر گئی جو اس کی موجودگی سے بے نیاز باتوں میں مصروف تھی۔ جب رمشا نے ایک کوہنی مار کر زوفا کو اصفہان کی طرف متوجہ کیا جو ادھر ہی دیکھ رہا تھا جبکہ باقی بڑے اپنے باتوں میں مصروف تھے۔ زوفا کے دیکھنے پر اصفہان ہلکا سا مسکرایا تو وہ جلدی سے سلام کر گئی۔ وعلیکم السلام، اس نے مسکراتے جواب دیا۔ خیام ان دونوں کو اپنے ساتھ لیے مہمان خانے سے باہر آئی اور ایسے ہی کھلے کشادہ صحن میں چلتے چلتے باتیں کرنے لگی جس پہ زیادہ تر وہ زوفا کو اصفہان کے نام سے چھیڑ رہی تھی۔ زو معنی باتیں کر کے کچا صحن، گاؤں کا موسم اور اوپر سے شام میں ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا، بہت دل فریب نظارہ تھا۔ ویسے تو سارا گھر پختہ عمارت تھی لیکن گھر کا صحن مٹی والا تھا کیونکہ یہاں اکثر خیام اپنے لالا کے ساتھ مل کر پودے وغیرہ لگاتی یا پھر اکثر یہاں صبح چہل قدمی کرتی۔ یہ گھر کا پچھلا حصہ تھا اور چھت پر جانے کے لیے یہاں پیچھے کی طرف سیڑھیاں لگی تھیں بغیر منڈیر کی چھت۔ طلوع و غروب آفتاب کے حسین مناظر یہ سب خیام کبھی مس نہیں کرتی تھی جب بھی وہ گاؤں میں موجود ہوتی تھی۔ ابھی بھی وہ صحن میں ہوتے ہوئے اوپر بغیر منڈیر کی چھت پر آ گئی تھی جہاں سورج غروب ہونے کا نظارہ پیش کر رہا تھا۔ یہاں پیچھے کیا ہے؟ زوفا چھت کی پچھلی طرف آتے ہوئے نیچے جھانکتی ہوئی بولی تو رمشا نے اس کے بازو کو پکڑ کر لا علمی کا اظہار کیا جبکہ اگلے ہی پل اس نے دل دہلا دینے والی چیخ گونج اٹھی۔ بدتمیز آہستہ اس کو ایک طرف کھینچتے رمشا کے ساتھ ساتھ خیام نے بھی اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کے کہا جبکہ زوفا اپنے سینے پر ہاتھ رکھتی سانسوں کو بحال کر رہی تھی۔ ایسا کوئی کرتا ہے کیا؟ وہ جیسے رو دینے کو تھی۔ جب وہ نیچے دیکھ رہی تھی تب رمشا نے اس کو پکڑے بازو کو جھٹکا دیا جس سے ساتھ نے خیام نے پاس آتے ہی بھو کیا جس پر وہ سمجھی یہ ابھی نیچے جاتی اور پھر اوپر کے ٹکٹ کٹواتی۔ ملک الموت کے آنے کا سوچتے ہوئے چیخ پڑی بلکہ اس کی عقل اور ڈرپوک طبیعت پر دونوں نے افسوس سے اس کو آنکھیں دکھائیں۔ اتنی زور سے کون چیختا ہے پاگل، ابھی میرا دل باہر آنے والا تھا۔ آنکھیں دکھاتے زوفا نے ایک ہاتھ اپنی چھوٹی بہن کے بازو پہ مارا۔ خیر ہے، جس کو دل دینا ہے وہ بھی آ رہے ہیں اوپر ہی۔ خیام نے سیڑھیاں چڑھتے اصفہان کی طرف اشارہ کیا جو پریشانی سے اوپر چڑھ چھت کی طرف دیکھتا انہی کے پاس آ رہا تھا جبکہ اس کی بات پر وہ گلان ہو گئی۔ خیریت کیا ہوا ہے، کیوں چیخ رہی تھی آپ؟ اس کے پاس پہنچتے اصفہان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ جی لالا سب سیٹ ہے، بس یہ اچانک ہوا کے تیز ہوا کی وجہ سے اڑنے لگی تھی کہ بر وقت ہم نے پکڑ لیا۔ رمشا نے جیسے سکھ کا سانس دیتے بتایا تو اصفہان اس شمبے سے زوفا کو دیکھنے لگا جو اتنی بھی اسمارٹ یا اتنی کمزور سراپا کی مالک نہیں تھی کہ ایک ہوا کے جھونکے سے ہی اڑ جاتی۔ اس کے برعکس خیام اور رمشا مسکراہٹ دبائے کھڑی تھی۔ دھیان سے، ابھی نیچے چلو، سب بکھانا لگا ہے، چلو۔ خیام کا بازو کو ہلکے سے لیتے سب کو کہتے وہ نیچے آ گیا جہاں ملازمہ کھانا لگا کر ابھی آ گئی تھی۔ کھانے سے فارغ ہوتے سب ابھی چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے تبھی دادی جان نے بات شروع کی۔ کمیل بیٹے، جیسے آپ نے پہلے بھی بات کی تھی
جیسے میں نے پہلے بھی بات کی تھی آپ سے کہ اب ہم اس گھر کی رونق لانا چاہ رہے ہیں، تو بس میں نے ابھی بھی یہی کہنا چاہتی ہوں کہ کیا خیال ہے کہ اب ہم اپنے فرض سر انجام دے دیں۔ چائے کا کپ میز پر رکھتے انہوں نے اپنی باوقار شخصیت لیے کہا، سر پر نفیس سا دوپٹہ اوڑھے، کندھوں پر ہم وقت شال اوڑھے انہوں نے اپنے نرم لہجے میں بات کہی۔ آج بھی وہ اتنی جاذب اور پرکشش نظر آتی تھی جتنی وہ کبھی اپنے زمانے میں ہوا کرتی تھی۔ جی جی، ہمیں کیا اعتراض ہوگا، ہم تو بس آپ کے حکم کے انتظار میں تھے۔ زوفا کی بڑی بہن سے بھی بات ہو چکی ہے، جب آپ آج ہی تاریخ فائنل کر دیں، بس آپ آج ہی تاریخ فائنل کر دیں۔ کمیل صاحب کے اشارے پر اس نے زوفا کی بات کی تائید کرتے شادی کی تاریخ کی بھی بات کر دی، جس پہ سب کے چہروں پہ مسکراہٹ نے احاطہ کیا، جبکہ زوفا ایسی باتوں میں خود کو موجود پا کے فطری شرم و حیا کے گھیرے میں تھی۔ میرے حکم کی کیا بات، انسان کا دل راضی ہونا چاہیے، بس آپ سب کی رضامندی سے اگلے مہینے کی 15 تاریخ ٹھیک رہے گی۔ جمعے کو نکاح اور رخصتی، ہفتے کو ولیمے کی تقریب۔ مسکراتے انہوں نے کیلنڈر پر دونوں دنوں کا حساب لگاتے جمعے کا دن منتخب کیا، جس پہ سب دل سے رضامند تھے۔ دادی جان اٹھ کر زوفا کے قریب آنے لگی، جب زوفا خود ہی ان سے ادب سے ان کے پاس آتی، ہاتھوں کو عقیدت سے چومتی ساتھ بیٹھ گئی۔ دادی جان نے اس کے ماتھے پر پیار بھرا بوسہ دیا۔ آج رات انہوں نے ادھر ہی ٹھہرنا تھا کیونکہ ابھی کافی وقت ہو گیا تھا، اوپر سے رات کو جانا خطرے سے خالی نہ تھا۔ تبھی دادی جان نے ان کو رات رکنے کا کہا اور ان کے لیے کمرے تیار کروائے۔ رات گئے تک تینوں لڑکیاں باتیں کرتی رہیں، جن میں صنم کی بھی کال آ گئی تو وہ بھی شامل ہو گئی۔ کمرے میں بیٹھا وہ ابھی چائے کی چسکیاں بھر رہا تھا، ساتھ ساتھ فائل میں نظریں بھی دوڑا رہا تھا، جب جہانگیر دروازہ نوک کرتے اندر داخل ہوا۔ آؤ یار، تمہیں بلانے والا تھا میں۔ فائل سائڈ پر رکھتے اس نے اپنے پاؤں پھیلائے کے بیٹھتے ہوئے جہانگیر کے نیچے اس کے پاؤں آ گئے۔ اوئے بدتمیز، یہ کیا چول تھی، اٹھا پاؤں۔ ذرا سے اٹھتے جہانگیر نے اس کے پاؤں پہ اپنا ایک ہاتھ مارا، جس پہ ہنستے ہوئے پیر پیچھے کر گیا۔ ہاں اب بتا کیا کہنا تھا۔ ٹھیک سے بیڈ پہ چڑھ کر بیٹھتا اور فائل اٹھا کر خود بھی دیکھنے لگا۔ اسوی کی کال آئی تھی رات میں، بتا رہا تھا کہ اگلے مہینے شادی ہے اس کی۔ کیف نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے کہا۔ فائل سے نظریں ہٹاتے جہانگیر نے حیرانگی سے پوچھا، واہ بھائی، جلدی نیا پار لگا لی اس نے، کب کی ڈیٹ فائنل ہوئی ہے؟ وہ خوشی سے بولا کہ کالج کے زمانے کے یار رہ چکے تھے تینوں، اگلے مہینے کی 15، اور کہہ رہے تھے کہ خود آئے گا دادی جان کے ساتھ شادی کا بلاوا دینے۔ چائے کا خالی کپ سائڈ ٹیبل پر رکھتے اس نے بتایا۔ اچھا، اور اس کا کیا بنا؟ کچھ معاملات حل ہوئے یا نہیں؟ فائل کو بند کرتے وہ اب سنجیدگی سے کیف سے کہنے لگا، پرسوں جب گیا تھا تب بھی کوئی اتا پتہ نہیں لگا تھا، اور نہ ہی کوئی ایڈریس وغیرہ مل رہا مجھے۔ پرانے والے ایڈریس پر 4 بار جا چکا ہوں لیکن کسی کو معلوم نہیں، کیف نے افسوس سے کہا اور جہانگیر کو دیکھنے لگا۔ زمینی کاغذات وغیرہ سنبھال کے رکھ لو پاس، اور ابھی اس بات پر خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ ایسے وہ خود کچھ نہ کچھ ضرور کریں گے جس سے وہ لوگ ہمارے سامنے آئیں۔ فائل کے پلندے کو بند کرتے ربن کو گرہ لگاتے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اب کہاں جا رہے ہو؟ کیف نے بھی اٹھتے دیکھا جہانگیر کو حیرت سے پوچھا۔ اسوی کی شادی پکی ہو گئی تو وہ خیر کیا مبارکباد بھی نہ دیں؟ اب چلو آؤ چلتے ہیں، اس کی کو بھی کال کر دیتا ہوں، تھوڑی دیر میں ڈیرے پہ پہنچتے ہیں سب۔ کیف بتاتا بہات میں گھسا کے فریش ہو جائے۔ جہانگیر بھی روم سے نکلا اور جانے کی تیاری کرنے لگا۔ امی کیا بنایا ہے آج؟ کچن میں داخل ہوتے صنم نے اپنی ماں سے پوچھا، جو ابھی پالک کے پتے سمیٹ رہی تھی۔ پالک بنا رہی ہوں، ارتسام آنے والا ہے، سوچا کہ اس کی پسند کا پالک گوشت بنا لوں۔ ان کی بات پر وہ بالوں کا جوڑا بناتے صنم کے ہاتھ ٹھہر گئے اور مڑتے وہ اپنی ماں کو دیکھنے لگی۔ کیا وہ آج کھانا یہاں کھائیں گے؟ گلاس میں پانی بھرتے اس نے اپنی ناگواریت کو چھپاتے پوچھا۔ ہاں، وہ خود کہہ کر گیا تھا کہ ضروری بات کرنی ہے اور رات میں اس کے والد بھی آئیں گے کھانے کے بعد۔ اس کے لہجے کا نوٹس نہ لیتے انہوں نے مزید کہا تو اب کی بار وہ ٹھٹک گئی کہ یہ کیا بات کرنی تھی، اور جو اس کے دماغ میں آ رہی تھی کہ اس کا غصے کو ابال رہی تھی، یعنی وہ باز نہیں آنے والا تھا۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ کیا بات کرنی ہے؟ اس نے سنبھلتے ہوئے پوچھا اور ان کے سامنے ہی کرسی کھسکاتے بیٹھ گئی۔ نہیں بھائی، مجھے کیا پتا کہ وہ کیا بات کرنے کا، اور جو میں سوچ رہی ہوں اگر وہ بات ہوئی تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ اس کی کیفیت سے انجان وہ اپنی ہی خوشی بیان کرنے لگی، جبکہ اب صنم کو یقین ہو گیا تھا کہ ارتسام ضرور شادی کی بات کرنا چاہ رہا ہوگا۔ کیا اس کے چاچو تایا وغیرہ راضی ہو گئے؟ والد تو اس کے پہلے ہی راضی تھے، بس رکاوٹ چاچا تایا کی طرف سے تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہو رہی، وہ آہستہ آواز میں بڑبڑاتے ہوئے اٹھی، کچن میں شاید ٹھیک سے سن نہ پائی۔ کیا نہیں؟ آپ سے نہیں کہا۔ وہ مسکراتی ہوئی باہر فریج کھول کر گوشت نکالنے لگی۔ آپ سارا سامان تیار کر کے رکھ لیں، ہم سعیدہ کو کہتے ہیں کہ وہ آپ کا سارا سامان خان کے کمرے میں رکھوا دے، پھر آپ انہیں کمرے میں رہیے گا، ٹھیک ہے؟ پیار سے سمجھا کر اس کے گال کو
تھپ تھپا کر وہ بھی سر ہلا کر اپنے کمرے کی جانب چل دی، جہاں سے اب اس کو اب سارا سامان سمیٹنا تھا۔ تھکے قدموں سے وہ اپنے کمرے میں پہنچی اور اپنی الماری کھول کر اس میں سے کپڑے نکال کر ان کو ترتیب سے ایک جگہ رکھنے لگی۔ ملازمہ ایسے ہی جا کر روم میں سیٹ کر دیے، پھر کچھ ضروری سامان خود وہ سیٹ کر کے اپنے کہان کے کمرے میں جانے لگی۔ کمرے میں پہنچ کر ایک بار پھر اس کی خوشبو محسوس کرتے اس نے لمبی سانس خارج کی اور جو اپنی ضروری چیزیں ساتھ لائی تھی اس کو جگہ پر رکھنے لگی۔ اتنے میں سعدیہ دو ملازموں کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی، جن کے ہاتھوں میں باقی کی چیزیں تھیں۔ بی بی جی، آپ بتاتی جائیں کون سی چیز کہاں رکھنی ہے تاکہ آپ کو مرضی کے خلاف نہ ہو سب۔ سعدیہ نے دونوں ملازموں کو ایک جگہ رکنے کا اشارہ کرتے اس سے پوچھا تو اس نے مسکرا کر سر اس بات میں ہلایا۔ آپ ان کپڑوں کو ایک سائڈ پر کر دیں اور دوسری طرف میرے رکھ دیں، اس نے مسکرا کر مگر جھک کر کہا۔ سعدیہ نے وارڈروب کا ایک پلٹوا کیا اور اس میں خان کے کپڑوں کو ترتیب سے سائڈ پہ کرنے لگی۔ سنو، ان کی کوئی تصویر نہیں ہے کیا؟ یہاں سعدیہ کا کام کرتے دیکھ کر اس نے جھجک کے مگر مضطرب انداز میں پوچھا۔ جی بی بی جی، چھوٹے خان صاحب کی تو جو عادت ہی نہیں ہے ان سب کی۔ ابھی چھوٹی بی بی کی اس طرح بھی حالت دیکھتے وہ مسکرا کر کہتی اداس کر گئی۔ جی بی بی جی، آپ یہ خان کا کچھ سامان ہے اس کو خود اچھی جگہ پہ رکھ دیں ورنہ گم ہونے پر ہم پر غصہ کریں گے۔ الماری کی سلیب پر کچھ فائلز پڑی تھیں جن کو دیکھ کے ان کو بلندہ اس کے ہاتھ تھمایا تو وہ دوپٹہ سیٹ کر کے اس کو اپنے وہ بلندہ احتیاط سے پکڑ کر کمرے میں نظر دوڑایا کہ کہیں کہاں رکھے۔ ابھی کچھ پتہ نہیں تھا، کچھ سوچتی وہ بیڈ کے سائڈ ٹیبل کے نیچے بنے لاکر کو کھولتی، ان سب کو وہ وہاں احتیاط سے رکھ دیے تاکہ بعد میں یاد رہے کہ جب اس کی نظر ایک فریم پر پڑی اس نے سوچا کہ شاید وہ کسی کی تصویر خان کے سوچتے وہ اسے اٹھانے ہی لگی تھی کہ کسی نے پیچھے سے پکارا تو وہ ہاتھ وہیں ٹھہر گئے۔ صبح ناشتے کے بعد قمیص صاحب اپنی فیملی کے ساتھ نکل گئے اور ان کے جانے کے بعد ہی اصفہان دادی جان سے اجازت لیتا کسی کام سے نکل پڑا۔ خیام نے باقی سارا دن اپنی دادی جان کے ساتھ گزارا۔ وہ ایسی نہیں تھی کہ ان کے ساتھ تھوڑی دیر بات کرتی اور بور ہو جاتی، ان کو دوست مانتی تھی اور دوست بن کر ہی باتیں کرتی تھی۔ اپنے دادا جان کی باتیں سننا، اپنے بابا ماما کا ذکر کرنا ان کو بہت پسند تھا، ان سب کے بارے میں باتیں کرنا۔ اکثر وہ ان کے ساتھ لیے گاؤں کی کچی گلیوں سے ہوتی، پاس کھیتوں میں موجود ٹیوب ویل پر لے جاتی اور خود اپنی کچھ دوستوں کے ساتھ مل کر ہنگامہ کرتی۔ کچھ دوستوں کی شادی بھی اسی گاؤں میں ہوئی تھی تو اس کے بچوں کے ساتھ بھی اچھا دن گزر جاتا تھا۔ اگر کبھی بوریت کا احساس ہوتا تو کوئی نہ کوئی کام ڈھونڈ لیتی۔ یہ گاؤں ابھی زیر تعمیر تھا، ایسا کہہ سکتے تھے کیونکہ یہاں گیس کا سلسلہ ابھی کچھ سال پہلے ہی شروع ہوا تھا اور لوگوں نے اپنے مکان بھی ابھی پکے کرنے شروع کیے تھے۔ ایک طرح سے یہاں خالص دیہی زندگی گزاری جاتی تھی۔ شہر کی زندگی میں رہتے ہوئے بھی خیام نے کبھی اپنی زندگی سے شکوہ نہیں کیا تھا کیونکہ یہ سب کچھ اس کے بچپن کا حصہ رہا تھا اور آہستہ آہستہ زندگی کی رنگینیوں میں سب ڈھلنے لگے تھے۔ بیٹا، میں نے کل تمہارے لالا کے پاس واپس گاؤں جانا ہے، یہ تمہارے بھائی کی شادی کا بلاوا دینے۔ ہم چودھری لوگ ہیں تو ہمیں خود جانا پڑے گا وہاں، اور ویسے بھی تمہارے دادا جان کے بہت اچھے دوست ہیں وہاں جن کے پاس جانا ہے۔ چاولوں کی ٹرے ہاتھ میں پکڑے وہ خیام سے مخاطب ہوئیں تو ان کی بات میں اس کی آنکھوں میں الجھن کا تاثر دیکھتے وہ وضاحت دینے لگی، جس پر وہ سر ہلا گئی۔ ٹھیک ہے، اور شادی کی تیاریاں بھی شروع کرنی ہے، ابھی اس کا بھی سوچے دادی جان۔ میں تو چلی جاؤں گی یونیورسٹی، پھر کون جائے گا شاپنگ وغیرہ کرنے؟ خیام نے ایک اور مسئلے پر غور کروایا جس پر دادی واقعی سوچ میں چلی گئی۔ کہہ تو ٹھیک رہی ہو، ایسا کرنا کہ اگلے دنوں میں شادی تک جب تم کچھ فارغ ہو تو اپنے لالا کے ساتھ چلی جانا اور سارے کام نپٹا لینا، باقی جو زیورات والا کام ہوگا وہ میں اسفی کے ساتھ جا کے لے آؤں گی، ٹھیک ہے؟ کچھ سوچتے انہوں نے کہا تو خیام مسرت سے سر ہلا گئی۔ شام میں ارتسام ان کے گھر کھانے پہ مدعو تھا، یا یوں کہا جا سکتا ہے کہ اپنی دعوت اس نے خود کروائی تھی۔ سب رغبت سے کھانا کھانے میں مصروف تھے جب ارتسام نے کہنا شروع کیا، وہ مانی جان کیا پلاؤ بنایا ہے آپ نے، واہ لاجواب، مزہ آ گیا۔ دل کھول کر تعریف کرتا وہ کسی کو آگ لگا گیا۔ یہ تو صنم نے بنایا ہے، میں نے تو تمہاری پسند کا پالک گوشت بنایا ہے۔ انہوں نے تعریف سنتے اپنی بیٹی کو پیار بھری نظروں سے دیکھتے ارتسام کو بتایا جو وہ پہلے ہی جانتا تھا۔ اچھا، اس نے حیرت کا اظہار کیا جبکہ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ پلاؤ صنم نے ہی بنایا تھا۔ واہ صنم، تمہارے ہاتھ میں اتنا ذائقہ زبردست۔ وہ شرارت سے بھرپور انداز میں صنم کی تعریف کرنے لگا کہ اس کو ہلکے گلابی رنگ میں کھلی سی صنم ندل کے بھاتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ کھانے سے فارغ ہوئے تو ارتسام کے والد بھی آ گئے اور پھر وہی ہوا جس کا صنم کے والد کو انتظار تھا۔
والدہ کو انتظار تھا اور صنم کو شک۔ وہ ان دونوں کے رشتے کی بات کرنے آئے تھے، جس پر امی جان نے تو اپنی حامی بھر دی، البتہ صنم کے والد کو تھوڑا اعتراض لاحق ہوا۔ بھائی صاحب، آپ بھی جانتے ہیں کہ آپ کے بھائیوں کو یہ رشتہ پسند نہیں آئے گا، اور یہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ وہ اپنی بیٹی میں سے کسی کا رشتہ ابتسام سے کروانا چاہتے ہیں، تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ آپ ان سے مشورہ کر کے یہاں پر بات کرتے، ورنہ میری بیٹی کو بعد میں باتیں سنائیں گے کہ وہ ہم سے برداشت نہیں ہوگا۔ صنم ان سب میں موجود نہیں تھی، لیکن دروازے کی اوٹ میں کھڑی سب سن رہی تھی، جبکہ ابتسام مزاج برخلاف وہاں سنجیدہ بیٹھا تھا۔ صنم نے والد صاحب اپنی بات کہہ کر خاموش ہوئے، جبکہ صنم کی والدہ کے چہرے پر پھیلی بے چینی اس بات کی گواہ تھی کہ وہ اتنا اچھا رشتہ ہاتھ سے کھونا نہیں چاہتی تھیں جو ان کی بیٹی کو اتنا مان اور پیار دیتا، کیونکہ وہ خود بھی ابتسام کی آنکھوں میں صنم کے لیے پیار دیکھ چکی تھیں۔ ماموں جان، آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن جب میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں کہ میں ان میں سے کسی سے شادی کروں، یا کسی کو بھی میں نے امید دلائی ہو، تو میں اپنا موقف سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ صنم نے میرے ساتھ رہنا ہے، نہ کہ میرے چاچا تایا کے گھر ان کی بیویوں کے ساتھ۔ میرا آپ سے وعدہ ہے، میں صنم کو ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ ان کی بات سنتے ابتسام نے بھی سنجیدہ لہجے میں اپنی بات کہی اور اب اپنے ماموں کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا کہ یہ کیا کہیں گے وہ اب۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ابتسام بیٹے، بس وہی بات کہ آپ کے تایا چاچو کی طرف سے ہمیں خدشات ہیں، کہیں وہ ہماری بیٹی کی ذات پر کوئی بات نہ کرے۔ ان کی بات پہ وہ کچھ مطمئن ہوتے گویا ہوئے، جس پر ابتسام ان کو حامی بھرتے دیکھ کر مسکرا اٹھا۔ آپ نے صنم کو میرے ساتھ رخصت کر کے بھیجنا ہے تو فکر مت کریں، وہ میرے پاس بالکل سیف رہے گی۔ اب کی بار ابتسام نے تھوڑا شریر لہجے میں کہا تو سب ہنسنے لگے، جبکہ اس کی بات پر وہ صنم دل محسوس کر رہ گئی۔ پورے بے شرم ہے، بات کرنے کا بالکل پتہ نہیں کہ کس کے سامنے کیا بات کرنی ہے۔ منہ میں بڑبڑاتی ہوئی وہاں سے ہٹی اور اپنے کمرے میں چلی گئی کہ جانتی تھی اب فیصلہ ہو گیا تھا کہ اس کی کسی نے سنی نہیں تو کیوں اپنی انرجی ضائع کرتی ہے سب کے سامنے۔ ہاں ٹھیک ہے بھئی، رہ لوں گی، اتنے بھی برے نہیں۔ اب وہ بیڈ پر بیٹھتی وہ ٹیک لگاتے ہوئے آنکھیں موند گئی، تبھی کمرے میں آہٹ پاتے اس نے دیکھا کہ ابتسام منہ اٹھائے بغیر اس کی اجازت طلب کیے اندر آ چکا تھا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ ایسے کسی کمرے میں بغیر اجازت نہیں آتے، کیا کسی نے بتایا نہیں؟ اس کی یہ حرکت پہ گھبراتے ہوئے بولی کہ اگر کسی نے یہاں دیکھ لیا اسے تو بات بگڑ جاتی۔ ماں بدولت اجازت لے کر آئے ہیں جناب، اور آپ کی اجازت کے طلبگار ہیں کہ کب مجھ غریب کے گھر کی رونق بخشنے کا کام سر انجام دیں گی، کہ گھر کسی خاص کے بغیر بہت سونا سا ہے۔ اس کے غصے کو نظر انداز کرتا وہ سکون سے کہتا، اپنے آگ لگاتے بیڈ پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ اس کے پھیل کر بیٹھنے پر صنم نے ایک گھبراتی نظر دروازے پر ڈالی اور پھر اس کی لوفرانہ انداز کو دیکھا۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ اٹھے میرے بیڈ سے۔ وہ تنک کر اس کے مقابل آتی اس کو اٹھانے کا کہنے لگی، مجھے آج بھی یاد ہے جب تمہارا یونی سے لینے گیا تھا اور تب تم نے مجھے سے بے تکلف ہوتے تم کہا تھا، اور اب مجھے یہ روز یاد رہتا ہے کہ تم مجھے آپ جناب ہی کہتی ہو۔ ویسے مجھے تمہارا تم کہنا برا نہیں لگا تھا، لیکن تمہارا آپ کہنا از سم تھنگ شوہروں والی فیلنگز آتی ہیں۔ اس کے ہاتھ سے پکڑتے پاس بٹھایا، اس کے گھور نے غصے سے لال ہوتے چہرے کو سرے سے نظر انداز کرتے وہ حتی الامکان اپنے لہجہ سنجیدہ رکھتے پیار سے کہہ رہا تھا، جبکہ اس کی باتوں پر صنم اپنا گھومتا سر تھام کر رہ گئی کہ اس کے پاس باتوں کا اتنا اسٹاک کہاں رہتا تھا۔ ابتسام آپ اس کی نظروں کی تاب نہ لاتے وہ کہنے لگی کہ ہمیشہ کی طرح کتنا حسین لگتا ہے نا جب تم ادا کرتی ہو، آپ پلیز جائیں یہاں سے۔ اپنا ہاتھ چھڑاتے وہ اٹھنے لگی، لیکن وہ پھر سے بٹھا چکا تھا۔ ٹھیک ہے آپ رہیں، میں جاتی ہوں۔ وہ ڈھیٹ انسان کو ایسے ہی بیٹھے دیکھ کر وہ تنگ آ کر جانے لگی۔ کتنے نخرے کرتی ہو تم بیوی والے، خیر ہفتے بعد پورے حق سے نخرے کرنے میں ہوں نا اٹھانے کے لیے۔ اس نے جس ذو معنی انداز میں بات کی، صنم ٹھٹک کے اس کو دیکھنے لگی۔ تمہارے نخرے اٹھانے کے لیے؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے وہ آنکھ دبا کے کہکا لگا اٹھا۔ خیال رکھنا اپنا۔ اس کے ماتھے پر بوسہ دینے کا خواہش ترک کرتے دل پر پتھر رکھتے نکلا کہ جب وہ اس کے نکاح میں ہوگی تب استحقاق سے اس کی سبھی پیشانی پر مہر ثبت کرے گا، جبکہ وہ اب حیرانی سے اپنی قسمت کے رنگ دیکھ رہی تھی۔ جس شخص کو پانا اس کو مشکل کیا ناممکن لگ رہا تھا، اس کی محبت و لگن اتنی سچی تھی کہ اس کی تقدیر میں لکھا جا رہا تھا۔ صنم اپنی ہی سوچوں میں مہو تھی کہ باہر سے امی کی آواز آئی، جی امی آ رہی ہوں۔ دوپٹہ ٹھیک سے لیتی وہ باہر آئی، جہاں لاؤنج میں صوفے پر ابتسام کے والد اور اس کے والد بیٹھے تھے۔ ادھر آؤ بیٹا۔ ابتسام کے والد نے صنم کو اپنے پاس بلایا اور پیار سے سر پر ہاتھ پھیرتے کچھ پیسے اس کے ہاتھ میں تھمائے، جس پہ وہ جھجکتے تھام گئی۔ پھر اپنی ماں کو دیکھا، جبکہ ابتسام پاس ہی بیٹھا اسے پیار بھری نظروں سے نہارنے میں مصروف تھا۔ جلدی آئیں گے اپنی بیٹی کو لینے، شفقت سے ہاتھ وہ کہتے وہ اٹھے اور صنم کے والد صاحب سے ملتے اور سام کو ساتھ لیے رخصت ہوتے۔ پیچھے وہ تذبذب کا شکار ہوتی اپنی ماں کا انتظار کرنے لگی۔
امی یہ سب ان کے آتے ہی وہ پیسوں کی طرف اشارہ کرنے لگی جو 5,000 کے 2 نوٹ تھے. بیٹا ہم تو پہلے ہی چاہتے تھے کہ ارتسام کا رشتہ تمہارے لیے آئے، لیکن بیٹی والے ہیں نا تو بس جھجک تھی، لیکن آج یہ خواہش بھی پوری ہو گئی. اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے، امی جان نے اس کے ماتھے پر پیار کرتے کہا. اگلے ہفتے نکاح کے لیے آئیں گے وہ، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ارتسام کو تایا وغیرہ کوئی ہنگامہ کرے، اور میں جانتا ہوں میری بچی ہمارا فخر ہے، اسے ہماری پسند ضرور پسند آئے گی. اس کے والد نے صنم کو اپنے سینے سے لگاتے پیار سے کہا کہ آخر پہ ان کا لہجہ رون گیا، جس پہ صنم کی آنکھوں سے برسات رواں ہو گئی. مجھے کیوں اتنی جلدی بھیج رہے ہیں آپ؟ اپنے نکاح کا سنتے جتنی وہ حیرانی کا اظہار کرتی اتنا کم تھا. آخر وہ اپنی کرنے والوں میں سے تھا، وہ اپنی کر گزرا تھا. میرا بچہ، کوئی اعتراض ہے کیا؟ ہمیں بتاؤ، ہم وقت مانگ لیتے ہیں ان سے، اگر تمہیں ابھی ٹھیک نہیں لگ رہا تو. اپنی بیٹی کو روتا دیکھ کر وہ نرم و پیار سے پوچھنے لگے. نہیں ایسی بات نہیں، بس آپ سے جدائی کا سوچ کے. سرحد سے نفی کرتے وہ آہستہ سے بتانے لگے کہ کہیں وہ غلط نہ سمجھ جائیں. تو ابھی رخصت نہیں کر رہے ہم، بس ارتسام کی خواہش پہ نکاح ہو رہا ہے. اس کا ماتھا چومتے کہا تو وہ سر ہلا گئی. کمرے میں آئی تو نئے سرے سے رونا آنے لگا. ایسا نہیں تھا کہ ارتسام سے نسبت طے ہونے پر اس کا دکھ یا افسوس تھا، اور نہ کوئی کسی سے بھی گلا تھا، لیکن اس کے دل میں ہلکی سی کسک آئی تھی کہ اس سے پوچھا بھی نہیں تھا اور نکاح فائنل کر دیا. بیٹے کی ایک خواہش پہ رشتہ کیا نکاح طے کر دیا، اور دوسری طرف بیٹی سے پوچھا بھی نہیں. انہیں ہی آگ لگی ہوگی، کسی نے مجھ سے پوچھا تک نہیں. سارے قصے میں ارتسام کو قصوروار ٹھہراتی وہ حیام کو اپنے نکاح کے بارے میں میسج کرتی لیٹ گئی. اگلی صبح جب حیام نے رات میں آئے صنم کے میسج کو پڑھا تو حیرانگی کے ساتھ اٹھ بیٹھی، جبکہ جس نیند کو وہ دوبارہ پورا کرنے کا سوچ رہی تھی وہ ابھی بھگ سے اڑی. فوراً سے صنم کو کال کی اور سارا ماجرا دریافت کیا، جس پہ اس نے ارتسام کی پسندیدگی کا ذکر کیا. ارتسام کے ذکر پہ حیام نے اس کی مرضی جاننی چاہی تو وہ چپ کر گئی. مجھ سے نہیں پوچھا کسی نے، عام سے لہجے میں بولی تو حیام نے حیرت سے اس کی بات سنی. کیوں؟ ان سب نے جب بات طے کر لی تو مجھے بتایا اور بعد میں پوچھا کہ کوئی اعتراض، تب میں کیا کہتی ان کو. ویسے بھی میں راضی ہوں. بیڈ شیٹ پہ انگلی سے بے اختیار ارتسام کا نام لکھتے اس نے حیام کو بتایا تو وہ خاموش ہو گئی. تو کیا تم بھی پسند کرتی ہو ارتسام بھائی کو؟ حیام نے اس کی خاموش پا کے شرارت سے پوچھا تو اس کے سوال پہ وہ گڑبڑا گئی. میں نے ایسا کب کہا؟ وہ ادھر ادھر دیکھتے بولی. کہیں کوئی سن نہیں رہا؟ ہاں لیکن تم نے یہ بھی تو کہا کہ تم راضی ہو، کوئی اعتراض نہیں. مطلب تو یہی ہوا نا کہ تم بھی پسند کرتی ہو. ان کو اپنے کمرے کی کھڑکی کے قریب آتے پردے ہٹا کر باہر دیکھنے لگی جہاں ایک گاڑی ان کے گھر کے قریب آ رہی تھی. اگر میں راضی ہوں تو اس پہ مطلب ہوا کہ میں مشرقی شرم و حیا والی لڑکی ہوں. وہ اترا کے بولی تو حیام اور صنم دونوں کا لگا اٹھی. تم آؤ گی نا میرے نکاح پر؟ صنم نے خوش ہوتے اسے تائید چاہیے. میں تب ہاسٹل ہی ہوں گی تو لالا کو بھی کہوں گی وہ آ جائے میرے ساتھ تمہارے نکاح پر. ٹھیک ہے. اس کی نکاح کے دن کو سوچتے وہ بتانے لگی. اچھا میں تم سے ٹھہر کر بات کرتی ہوں. اوکے اللہ حافظ. گیٹ کے سامنے گاڑی رکی تو رکتے جلدی سے کال کاٹ گئی اور پردے برابر کرتی موبائل کو سائڈ ٹیبل پر رکھتی نیچے سیڑھیاں اترتی آئی. تب تک دیکھا کہ گاڑی گیٹ کے بالکل اندر داخل ہو چکی تھی. گاڑی رکتے ہی اندر سے کچھ سیکنڈ بعد ایک خوبرو نوجوان باہر نکلا. بلیک راؤنڈ نیک شرٹ پہنے، اس پر گرے کوٹ پہنے، ساتھ بلیک پینٹ، آنکھوں پہ گلاسز لگائے، ایک ہاتھ میں گاڑی کی چابی اور موبائل تھامے وہ لان میں نظر دوڑانے لگا. تبھی ملازم نے آگے بڑھنے کا اشارہ دیا جس پہ وہ مسکراتا اندر آنے لگا. بابا یہ کون ہے؟ اس نے جب دیکھا کہ ملازم نے گاڑی سے اترنے والے شخص کو اندر مہمان خانے میں لا کے بٹھایا تو وہ پاس سے گزرتے ملازم سے پوچھنے لگی. بیٹا وہ مہمان ہے، اسفی بیٹا سے ملنے آئے ہیں، انہوں نے آہستہ سے بتایا. لیکن وہ تو گھر نہیں نا، آج دادوں کے ساتھ گئے ہیں ان کے دوست کے گاؤں. وہ الجھن سے بتانے لگی تو ملازم اپنے بھلکڑ پن پر افسوس کرنے لگا. او ہو میں بھول گیا تھا، ابھی انہیں کہہ کے آتا ہوں. ملازم جانے لگا تو حیام نے انہیں منع کر دیا اور ساتھ چلنے کا کہا کہ کیا پتا کہ وہ کسی ضروری کام سے آئے ہوں. السلام علیکم. سر پر دوپٹہ لیتی وہ اندر داخل ہوتی بولی. وعلیکم السلام. کسی نسوانی آواز پر وہ سلام کا جواب دیتا اندر داخل ہوتے وجود کو دیکھتے چونک گیا. سلام کے جواب کے بعد اس کا منہ ویسے کا ویسے ہی کھلا رہ گیا. وہ تو جیسے اپنی سماعتیں، اپنی بصارت پہ یقین نہ آیا کہ جس کو وہ سامنے دیکھ رہا تھا کیا یہ وہی تھی یا آنکھوں کا دھوکہ، ایک سراب. ہر چہرے میں آتا ہے نظر ایک ہی چہرہ، لگتا ہے کوئی میری نظر باندھے ہوئے ہے.
آپ کو کس سے ملنا ہے؟ خیام نے خود کو تختہ پا کے سنجیدگی سے پوچھا۔ مل لیا، بے اختیاری میں کیف کے لب ہلے کے خیام سمجھ نہ پائی۔ جی؟ وہ ناسمجھی سے پوچھنے لگی۔ پانی ملے گا؟ خود کو سنبھالتے اس نے کہا اور نظریں چرانے لگا۔ اس کے کہنے پر خیام نے ساتھ کھڑے ملازم کو کہا تو وہ جی کہہ کے پانی لینے چلا گیا۔ بیٹھے آپ کھڑے کیوں ہیں؟ خیام نے اس کو مسلسل کھڑے دیکھتے کہا۔ معذرت، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ خیام نے بات شروع کی۔ اصل میں اصفہان کا دوست اس سے ملنے آیا تھا، لیکن شاید وہ گھر نہیں۔ ایک نظر اسے دیکھتے ہوئے وہ متبسم ہوتے بولا، اوہ صحیح، اصل میں لالا اپنے دوست کی طرف گئے ہیں دادی جان کے ساتھ شادی پہ انوائٹ کرنے کے لیے۔ دوپٹے کی آڑ میں کھلے بالوں کو کان کے پیچھے اڑستے اس نے بتایا۔ تو کیف کے ذہن میں آیا کہ وہ شاید اسی کے گاؤں گئے ہیں۔ اوہ، اس نے حیران ہوتے کہا، جبکہ نظریں بار بار بھٹک کر اس پر جا رہی تھی جو ہلکے سبز رنگ کی کڑائی والے سوٹ میں اسے تر و تازہ لگ رہی تھی۔ معذرت کہ آپ کو انتظار کرنا پڑا، پلیز۔ کیف کے خاموش پا کے وہ معذرت کرتی کہنے لگی کہ اس کے لفظ بھائی ادا ہونے سے پہلے ہی کیف سرد سے بول پڑا کہ بھائی ہی نہ بنا لے کہیں۔ جی، اس کے جلدی سے بولنے پر خیام گھبرا گئی کہ کیا ہو گیا ایسا؟ پانی، اس نے جلد بازی کو کوستے وہ شرمندہ ہوتا بولا۔ جی سوری بابا، پانی لے آئے۔ اس پہ نظر ڈالتے وہ ملازم کو آواز دینے لگی، جس پہ وہ تبھی اندر داخل ہوا۔ شکریہ آپ کا، میں چلتا ہوں، جب اصفہان آئے گا تب چکر لگاؤں گا، زیادہ دیر بیٹھنا اس کو اچھا نہ لگا، تبھی وہ مسکراتا اٹھا۔ اس کی بات پہ خیام مسکراتے اس کے پیچھے آئی کہ مہمان کو دروازے تک چھوڑ دے، جبکہ اس کے برعکس کیف کو لگ رہا تھا کہ وہ اپنے دل و دماغ یہیں چھوڑ کے جا رہا ہے، اب جلد ہی کچھ کرنا ہوگا، ورنہ ہو سکتا ہے وہ اس کے حواسوں پر سوار رہے۔ گاڑی میں بیٹھتے اس نے خیام کو داخلی دروازے پہ کھڑے دیکھ کر دل پہ پتھر رکھتے وہ اس پر سے نگاہ ہٹاتا گاڑی کو ریورس لیتا گیٹ کے باہر لے گیا۔ ایک گہری سانس بھرتے اس نے گاڑی سٹارٹ کی، جبکہ لبوں پر خوبصورت سی مسکراہٹ رقصا تھی۔ وہ کیف کا خود کو بار بار دیکھنا نوٹ کر چکی تھی، لیکن اس کے ذہن میں کہیں آ رہا تھا کہ انہیں کہیں دیکھا ہے، لیکن ان باتوں کو جھٹک کر وہ اندر گئی، گھر کے کچھ کام دیکھنے لگی۔ ویسے بھی گھر پہ ابھی کچھ نہیں تھا تو نوٹس لے کے بیٹھ گئی کہ کچھ اسٹڈی کر لیتی ہے۔ جب وہ ان کی حویلی پہنچے تو ان کا والہانہ استقبال کیا گیا۔ کیف آج پھر شہر کسی کام سے گیا ہوا تھا، تبھی وہ ان کی آمد سے انجان تھا، ورنہ اصفہان نے جہانگیر کو بتا دیا تھا کہ وہ آج آ رہا تھا۔ دادی جان سے ملنے دی جان پورے خلوص سے آگے بڑھی اور ان کے لیے مہمان خانے کی طرف گئی۔ دادا جان بھی ان کے پاس ہی بیٹھے تھے۔ اصفی بیٹا بہن نہیں لائے ساتھ؟ دادا جان جانتے تھے کہ اس کی بہن بھی ہے جو شہر پڑھتی تھی، اور یہی بات ان کو بہت بھاتی تھی کہ اصفہان پڑھائی کے معاملے میں بہت سنجیدہ رہتا تھا، خود بھی وہ مکمل تعلیم حاصل کر چکا تھا۔ جی دادا جان پڑھائی میں تھوڑی مصروف تھی، آئی ہوئی ہے آج کل، انشاءاللہ شادی پر ملاقات ضرور ہوگی اس سے آپ کی۔ اپنی بہن کے ذکر پر وہ ہمیشہ کی طرح نرمی اور پیار سے گویا ہوا۔ اسے تو ادھر ہی لے ادھر اپنی دی جان سے مل لے گی، اس سے پہلے ہی لے آؤ ادھر، دی جان نے خفگی سے کہا تو وہ ہلکا سا ہنس دیا۔ جی ضرور دی جان، اگلی بار آئیں گے تو ضرور لاؤں گا۔ ان کی طرف دیکھتے وہ مسکرا کر بولا۔ نورانی کیسی ہے ساڈی؟ دی جان نے زوفا کا پوچھا، جس پر وہ متبسم ہوا جبکہ بولا کچھ نہیں۔ اللہ کا شکر وہ بالکل ٹھیک ہے، بس اسی سلسلے میں ہم آئے ہیں آج۔ زوفا کا بتاتے انہوں نے اپنے آنے کا مقصد بتایا تو سب مسکراتے ان کی جانب متوجہ ہوئے۔ جب گلے لالا لوازمات کی ٹرے سجاتی اندر داخل ہوئی، سلام کرتے اس نے سب کو چائے دی۔ اماد آئے کو چائے پکڑانے کے بجائے اس نے سامنے ٹیبل پر رکھ دی۔ کسی اور نے تو نہیں، لیکن اماد کے ساتھ ساتھ جہانگیر نے بھی اس کی حرکت کو نوٹ کیا۔ اماد سمجھ گیا ناراضگی کا اظہار ہے، لیکن وہ بھی کیا کرتا، اسی میں بہتری تھی اس کی۔ دعا کدھر ہے گل بچے؟ دادا جان نے دعا کو موجود نہ پا کر پوچھا، جبکہ باقی سب ابھی اس کے ساتھ ہی موجود تھے۔ گل بھی اماد کے برابر صوفے پر جگہ خالی دیکھتے فاصلے پر ہلکا سا مسکراتی بیٹھ گئی۔ صبح کو اٹھی تھی تو اب وہ سو گئی ہے کھیل کھیل کے۔ جہانگیر ادا لے گئے تھے ساتھ اپنے تو آتے ہی سو گئی ہے۔ گلابی ہاتھوں کو آپس میں پیوس کرتے اس نے کہا تو انہوں نے سر ہلایا۔ جی بہن آپ کہیں۔ اب وہ دادی جان سے بولے تو انہوں نے بات شروع کی۔ اللہ کا کرم سے ہم نے اصفہان کی شادی کی تاریخ پکی کر دی ہے، بس اسی وجہ سے آج ہم یہاں موجود ہیں۔ آپ سب نے ضرور آنا ہے، ہمارے گھر کو رونق بخشنی ہے۔ آپ اپنی شوہر کو سنبھالتے سب کو مسکرا کر کہا تو ایک خوشی کی لہر سب کے چہروں پہ رواں ہوئی۔ بہت مبارک ہو تمہیں اصفہان بیٹا، ہم ضرور آئیں گے انشاءاللہ۔ اماں بیگم نے اٹھتے کہ اصفہان کے سر پر ہاتھ پھیرتے کہا تو تائی جان بھی آگے ہوتی اس کو پیار دینے لگی۔ کیف کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہا؟ اصفہان نے کیف کی غیر موجودگی کو محسوس کرتے پوچھا۔ ہاں ابھی بات ہوئی ہے اس سے، وہ شہر گیا تھا، واپس آ رہا ہے، جہانگیر نے سرسری سا بتایا۔ اسے آنے میں وقت لگ جائے گا پھر تو، ساتھ ہی پہنی گھڑی میں ٹائم دیکھتے کہا اور ایک نظر دادی جان کو دیکھا کہ اب چلنا چاہیے۔ چلیں اب ہمیں اجازت دیں، خوشی ہوئی آپ سب سے مل کے۔ دادی جان جہانگیر کا ہاتھ تھامتے اٹھنے لگی کہ سب بول پڑے۔
ارے ایسے کیسے کھانا کھا کے جائیں آپ؟ ایسے نہیں جانے دیں گے ہم آپ کو، سال میں ایک بار چکر لگ پاتا ہے آپ کا، اور وہ بھی آپ ایسے چلی جائیں گی؟ اماں بیگم سرحد سے آگے بڑھتی ان کو روکنے لگی۔ ان کا پیار دیکھتے دادی جان مسکراتی۔ ہاں جی، اتنے سال بعد آئے ہو تو سی انج نہیں جانے دیوں گا، دادی جان بھی کہتی اپنی جگہ سے اٹھی۔ چلو تسی دونوں جا کے کھان پکان دی تیاری کرو، کھانا کھا کے ہی جانیں گے یہ، دی جان نے روبدار لہجے میں کہا تو سب کے لب مسکراہٹ میں ڈل گئے۔ دونوں بہویں جلدی سے اٹھی اور کچن کی کھانے کی تیاری کرنے چلی گئیں۔ آپ نے خواہ تکلف کیا، اصل میں خیام بچی گھر میں اکیلی ہے تو بس اسی لیے جلدی گھر پہنچنا چاہ رہے تھے، دادی جان ان کے پرخلوص محبت کو دیکھتے وضاحت کی۔ ویسے تو ابھی صبح ہی تھی لیکن خیام بھی گھر پر اکیلی تھی جس پر وہ ذرا متفکر سی تھی۔ اب وہ چاہتی تھی کہ جلد از جلد یہاں سے فارغ ہوتے وہ دوپہر تک اپنے گاؤں پہنچ جائے۔ جہانگیر بیٹے اب آپ بھی شادی بیاہ کا کچھ سوچیں، اصفہان سے تھوڑے بڑے ہیں، بلکہ اب تک تو ہمیں پوتے پوتی کی خوشخبری بھی آ جانی چاہیے تھی ان کی طرف سے، لیکن آپ اتنی تاخیر کر رہے ہیں، اور کیف میاں وہ مجھے ملے تو ان کے کان کھینچتی ہوں میں۔ باتوں باتوں میں دادی جان نے جہانگیر کو لتاڑا تو ان کی بات پر جھیم گیا، جبکہ عماد ہلکا سا ہنس دیا۔ دادی جان، اب آپ کے پوتے پوتیوں کو ماما تو مل نہیں رہی ہمیں، ورنہ آپ کی خواہش ضرور پوری کرتا۔ ان کی بات پہ وہ بھی شریر لہجہ اپناتے بولا کہ دی جان نے گھور کر دیکھا۔ ہٹ بے شرم! اس کی بات پر وہ گھورتی اس کو سلواتیں سنانے لگی، جبکہ اب عماد بھی شرارت سے ان سے گپے لگانے لگا۔ گل بھی باقی خواتین کے ساتھ کچن میں کھانے کی تیاری کروا رہی تھی۔ خیام کے رشتے بارے کچھ سوچا کچھ؟ دی جان نے دادی جان کو مخاطب کرتے کہا، جس پہ وہ یکلخت چونکی، پھر مسکراتی کہنے لگی، نہیں ابھی نہیں، اصفہان سے فارغ ہو کے انشاءاللہ اس کی شادی کا سوچنا ہے، رشتہ وغیرہ نہیں دیکھا ابھی، انہوں نے مزید کریدا، جس پہ وہ بس نفی میں سر ہلا گئی، اور ان کی بات سنتے دی جان ایک طرف مطمئن ہو گئی۔ کھانے سے فارغ ہوتے انہوں نے جلدی سے جانے کی اجازت چاہی۔ کھانے کے دوران کیف بھی پہنچ چکا تھا۔ اصفہان کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ ان کے گھر گیا تھا اصفی سے ملنے، لیکن وہ خود یہاں آئے تھے۔ اصفہان اور اس کی دادی جان کے جانے کے بعد دی جان تینوں پوتوں کو اپنے کمرے میں بلایا، اور دادا جان خوش مزاج تھے۔ زیادہ روب دی جان کا ہی تھا، جس پر وہ تینوں لڑکے دادا جان کو اکثر دی جان کے نام سے چھیڑتے تھے، لیکن ابھی دی جان کے سیریس موڈ کو دیکھتے وہ تینوں بھی خاموشی سے ان کو بولنے کا انتظار کر رہے تھے۔ جب ان کی روبدار آواز گونجی، کنے سال دے ہو گئے ہو تسی تینوں؟ ان کے سوال پر تینوں نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ دی جان، کیا آپ بھول گئی ہیں کہ ہم کتنے سال پہلے آئے تھے؟ عماد نے آنکھوں میں حیرت و الجھن سموئے پوچھا، جبکہ باقی دو ان کی بات پر مسکراہٹ دبائے بیٹھے تھے۔ مذاق نہیں، میں سنجیدہ پوچھ رہی، انہوں نے فوراً جھڑکتے کہا تو عماد سوری کہتا پیچھے ہوا۔ ہن دسو کنے سالاں دے او تسی؟ حقہ پاس کرتے اس میں سے ایک گہرا سانس بھرتے کہا، میں 30 سال کا ہونے والا ہوں، یہ بھی اتنا ہی ہے تقریباً، انفیکٹ بڑا ہے وہ مجھ سے۔ اور عماد کیف نے پہلے اپنا بتایا، پھر جہانگیر کی طرف اشارہ کیا، جس پر اس کی تائیدی انداز میں سر ہلایا، اور پھر عماد کا بتانے لگا کہ وہ پہلے ہی بول پڑا، میں ابھی چھوٹا ہوں دی جان۔ وہ چمک کے بولا کہ اس کی بتیسی کو دی جان کی گھوری نے بریک لگائی، تیری خیر ہے، ابھی بعد سوچیں گے تیرا۔ اور تسی دونوں شرم نہیں آندی؟ عمرہ ویکھیا نہیں، کر دو شادی کرو گے تسی دونوں؟ میں آج ہی کہنی ہے تیری ماں نو کہ کڑیاں لمبیا کر تھوڑا۔ انہوں نے غصے سے دونوں کو گھرکا، وہ جھیپ کے سر جھکا گئے، جبکہ عماد مزے سے ان کی کلاس ہوتے دیکھ رہا تھا۔ کوئی ہے پسند تا دسو؟ ابھی دی جان کچھ اور کہتی کہ عماد بول پڑا، جی دی جان ہے ایک۔ وہ فوراً بولا کہ تینوں نے چونک کر دیکھا اسے۔ تیرا پتا تو چپ کر، باقی تسی دسو۔ اس کو چپ کراتے وہ پھر ان دونوں کی جانب ہوئی کہ ان کی بات پر عماد گڑبڑا گیا۔ ارے دی جان، میں اپنا نہیں اس کا بتانے لگا ہوں، کیف کو پسند ہے، کوئی پوچھے اس سے؟ وہ سنبھلتے جلدی سے بولا کہ کہیں کیف چپ نہ کروا دے اسے۔ ہاں بھائی بتا کون ہے؟ دی جان اس کی سنتے کیف کو کہتی پاس آنے کا اشارہ کرنے لگی کہ وہ عماد کو دل میں گالیاں دینے لگا، جبکہ جہانگیر بھی اب ریلیکسا صوفے سے پشت ٹکائے اس کی کہانی سننے لگا۔ خیام شہر واپس آ گئی تھی، اور آتے ہی اس نے اپنے ہاسٹل کے روم میں کچھ چیزیں تبدیل کی کیونکہ وہ اس کو اچھی نہیں لگی تھی۔ پھر بعد میں دادی جان اور لالا سے اجازت لیتے وہ صنم کے گھر گئی تھی۔ صنم کی امی اس کو دیکھ کے بہت والہانہ پن سے ملی تھی اور بہت پیار دیا تھا۔ آج ویکنڈ کی کلاس تھی اور شیڈیول چینج ہو گئے تھے۔ آج کے دن 3 لیکچرز ہوتے تھے، جبکہ ابھی 2 ہوا کریں گے، اور نیکسٹ ڈے 3 لیکچر تھے۔ اسی وجہ سے آج سر عاصم کی کلاس بھی نہیں تھی کہ خیام نے بک ریفرنس پوچھنا تھی، جو آج بھی ممکن نہ ہو پایا۔
سنم کے گھر جاتے دوپہر ہو گئی تھی. دوپہر کے کھانے سے فری ہوتے وہ مارکیٹ جانے کا ارادہ رکھتی تھی کہ کچھ ہلکی پھلکی شاپنگ کر لیں. کھانا کھا کر دونوں اپنی تیاری مکمل کرتے نکل گئیں. پہلے گھنٹے میں تو بس وہ ونڈو شاپنگ کرتی رہی. جب یہ کچھ پسند نہ آیا تو ویسے ہی قریبی پارک میں چہل قدمی کے لیے نکل پڑی. نے کہا کہ شاپنگ کب شروع کرنی ہے تم نے؟ شام کی ہلکی ٹھنڈی ہوا کو اپنے چہروں پر محسوس کرتے وہ قدم قدم ملاتی جا رہی تھی. سنم ہنوز سامنے دیکھ رہی تھی جہاں کچھ بچے آپس میں اچھل کود کر رہے تھے، جبکہ حیام کی نظریں جھکی ہوئی تھی. اپنے پیروں کی حرکت دیکھ کر وہ کچھ بات کر رہی تھی. 3 دن بعد تو نکاح ہے، تو کل جائیں گے تفصیلی شاپنگ کرنے. تم ضرور آنا تاکہ مل کے کوئی اچھا سا ڈریس پسند کریں ہم، ورنہ احتسام نے خود ہی کوئی اپنی پسند کا بھیج دینا ہے. وہ منہ بنا کے بولی تو حیام نے اسے عجیب نظروں سے دیکھا. تو پاگل لڑکی، اچھی بات ہے نا تم اپنے ہونے والے شوہر کی پسند پہنو. حیام نے بازو پہ ہلکا سا ہاتھ مارتے اس کی عقل پر ماتم کیا. وہ تو ہے، لیکن میں اپنی پسند کا پہنوں گی، وہ بعد میں آتے رہے اپنی مرضیہ نکاح پر میری مرضی کا ڈریس. وہ بھی اترا کر بولی چلو ٹھیک ہے پھر ہم کل جائیں گے تمہارا ڈریس لینے. وہ حامی بڑھتے ہوئے بولی یار تم بھی کر لو شادی، قسم سے بڑا دل کر رہا ہے کسی دوست کی شادی ہو. سنم نے ٹھنڈی آہ بڑھتے کہا. تو اب کی بار حیام نے چونک کر اسے دیکھا پھر کھلکھلا اٹھی. اپنا تو دیکھ لو پہلے، پھر میرا بھی دیکھ لو نا. ویسے تو میں تو کہہ رہی ہوں کہ رخصتی ساتھ ہی کر لو، بھائی کا بھلا ہو جائے گا. اس نے شرارت سے آنکھ دبا کر کہا. تو سنم پل بھر کو چھٹپٹا اٹھی. اتنے بھی وہ بھلے کے لائق نہیں، اب بھی بھلے میں ہی ہے. وہ تو انہیں شکر کرنا چاہیے کہ میں نکاح کے لیے مان گئی، ورنہ وہ ہنگامہ کرتی کہ یاد رکھتے. چلتے چلتے وہ ایک بینچ کے قریب آ گئی. وہاں بیٹھتے سنم خطرناک ارادوں سے بولی کہ اس کی چلتی زبان کو حیام کے پڑھنے والے مکے نے خاموش کروایا. توبہ ہے سنم، تم بھائی کو کتنا تنگ کرنے والی ہو، تمہارے ارادوں سے لگ رہا. موبائل نکالتے اس نے ٹائم دیکھتے وہ شرارت سے کہتی ہنسنے لگی. ارے اتنے بھی وہ معصوم نہیں مجھ سے تنگ ہو جائے. وہ دیکھ تنک کے بولی کہ اس کی بات یاد آ گئی جس پہ وہ خود تنگ آ جاتی تھی. کجا وہ تنگ آئے. خیر ہے تم مسکرا رہی ہو. اس کو اپنے آپ میں مسکراتے دیکھ کر حیام نے خیالوں کی دنیا میں دخل دیا کہ وہ چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوئی. ہاں نہیں کچھ نہیں، بس یار تم بلش کر رہی ہو. اس کے چہرے پر سرخی چھائی دیکھتے حیام نے کہکا لگاتے کہا. تو وہ مزید ہجل سی ہو گئی. حد ہے حیام بدتمیز. خفگی سے وہ اپنی جہ مٹاتی بولی لیکن وہ ہنسی جا رہی تھی. یار میں نے آج اب سے اپنے سامنے کسی کو شرماتے دیکھا، قسم سے بڑا مزہ آیا تمہیں دیکھتے. وہ مزید شرارت پر آمادہ ہوتی. اس کو اچانک سے تصویر بنا کے جس پہ وہ نظریں جھکائی اپنے شرم پہ قابو پانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی. جب تمہارے ساتھ ایسا ہوگا تب پوچھوں گی، ابھی تو مجھے چھیڑ رہی ہو نا، تب دیکھنا میں کیسے تمہارا ریکارڈ لگاتی. اپنی مسلسل لگتی کلاس پر سنم بھننا کر اٹھی کہ حیام کو اپنا کہکا دبانا مشکل کام لگا، جبکہ اس کی بات پر اس کی آنکھوں کے سامنے وہ لمحہ گھوما جب کیف اس کو دیکھتے نظریں چرا رہا تھا. شاید اپنی پسندیدگی چھپانا چاہ رہا تھا. اس کی سوچوں کے بھنور سے نکلتی وہ سنم کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی. شام کے سائے ڈھلتے محسوس ہوئے تو دونوں نے گھر کی رالی ہاسٹل کے وارڈن اور اپنے لالا کو بتاتی ہوئے سنم کے گھر رکنے والی تھی جب تک اس کا نکاح ہونا تھا. بہت کم وقت میں حیام اور سنم کی بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی اور وجہ ان دونوں کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ تھی. دی جان اور لالا سے اجازت ملتے وہ اپنے مختصر سا سامان لیے ان کے گھر رہنے آ گئی تھی. سنم کی امی بہت خوش ہوئی تھی کہ اس کی کوئی دوست اس کی خوشی میں شریک ہو رہی تھی. اگلے دن جب دونوں ناشتہ کرنے میں مصروف تھی جب احتسام گھر میں داخل ہوا، جس پہ سنم کو حیرت ہوئی کہ اتنی صبح السلام علیکم خواتین. وہ بہت خوشگوار موڈ میں سلام کرتا بغیر کسی کی پرواہ کیے سنم کے ساتھ والی کرسی پر برے جامان ہوا کہ اپنے ماں اور دوست کے سامنے اس کی حرکت پر وہ سٹ پٹا گئی. وعلیکم السلام، کیسے ہو احتسام؟ خیریت؟ آج صبح امی نے اس کے آگے ناشتے کی پلیٹ سجاتے پوچھا. جی بس ایک ضروری کام تھا، اسی لیے سنم کو نظروں کے حصار میں رکھتے اس نے کہا کہ اس کا مطلب سمجھتے وہ اپنا سر مزید جھکا گئی. آپ غالباً سنم جی کی دوست ہے نا؟ سنم پر پیار بھری نظر ڈالتے وہ حیام کی جانب متوجہ ہوا جس پہ وہ مسکرا کے اس بات میں سر ہلا گئی، جبکہ امی اس کا سنم جی کہتے مسکراہٹ دبائے کچن کی چلی گئیں. بہت خوشی ہوئی مل کے، نکاح میں ضرور آئیے گا، ورنہ کوئی بھروسہ نہیں آپ کی دوست سنم جی کا کہ وہ نکاح کرنے سے انکار کر دے. جانتی ہے نا کہ ماں بدولت کا نکاح ہو رہا آپ کی دوست سے. سنم کو تنگ کرنے کے لیے وہ جان بوجھ کر بات کو طوالت دے رہا تھا. جی جانتی ہیں وہ اچھے سے، آپ کو ضرورت نہیں ہے بتانے کی، خواہ ہی شروع ہو جاتے ہیں آپ. پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہتی احتسام کو مزہ دے رہی تھی جبکہ حیام اب اپنی دوست کو فائر موڈ دیکھنے والی تھی. ارے تم کیا ہوا؟ میں تو بس مس، وہ کہتے ہوئے حیام کا سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا. حیام اپنا نام بتاتے وہ اب اگلی بات کا انتظار کرنے لگی. ہاں میں تو مس حیام سے بات کر رہا تھا، وہ رشتے میں میری سالی صاحبہ لگتی ہیں. کیوں ٹھیک کہا نا؟ اس نے کہتے حیام نے تائید چاہی جس پر وہ زور و شور سے سر ہلانے لگی جبکہ جوس کا گلاس ہنوز ہاتھ میں تھامے کبھی وہ سنم کو دیکھتی کبھی احتسام کو. ابھی بنی نہیں ہے وہ تو زیادہ آپ کو اچھلنے کی بھی ضرورت نہیں. وہ ٹھنک کر کہتی ناشتہ کی جانب ہو گئی کہ بولتا رہے.
ہاں تو بن جانا ہے نا، اس نے ساری تم نے گھر والی کہو تو ابھی اسی وقت یہ کام سر انجام دے دیتے ہیں۔ وہ قدرے اس کی جانب جھکتے سرگوشی اور سے رازدانہ انداز میں بولا کہ خیام نے صنم کے لال بھبو کی شکل دیکھتے مشکل سے ہی اپنی ہنسی دبائی۔ دیکھیں ارتسام، خیام کے سامنے وہ اس سے ذومعنی باتیں کرتا شرم سے پانی پانی کر رہا تھا کہ اس کو روکنا ٹوکنا چاہا۔ اف، یہ نام کتنا حسین لگتا ہے جب تم اسے ادا کرتی ہو۔ خیام کو اب وہاں بیٹھنا ہی ٹھیک نہ لگا، اپنا کہکہ دباتی وہ ایکسکیوز کرتی وہاں سے جانے کا ارادہ رکھتی تھی کہ ارتسام نے واپس بٹھا دیا۔ ارے کہاں جا رہی ہو، بیٹھو ادھر ہی۔ صنم کی بولتی بند دیکھتے وہ خیام کو آنکھوں سے اشارہ کرتے کہنے لگا، آپ کو آفس نہیں جانا ہے کیا؟ وہ ضبط سے بمشکل اپنے خلق سے آواز نکالتی ادھر ادھر دیکھتی کہنے لگی، ساتھ ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب آپ جناب کہاں جا رہی ہیں؟ ماں بدولت تو آپ کو ہی لینے آیا تھا کہ یونیورسٹی چھوڑ دوں، لیکن یہاں تو مزاج ہی نہیں مل رہے جناب کے۔ اٹھ کے اٹھتے ہی وہ بھی اٹھتے کمال بے نیازی سے کہنے لگا کہ دونوں کو اٹھتا دیکھ کر خیام بھی اس کے چہرے دیکھتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ کیوں صبح صبح بحث کرنے آئے ہیں؟ ہمیں دیر ہو رہی ہے، چلے خیام۔ وہ اس کی نظروں کی تاب نہ لاتے خیام کو پکارتے وہاں سے رفو چکر ہونے والی تھی کہ اس کی اگلی حرکت پر خیام کے سامنے وہ ششد کھڑی اس کے وقت کو کوس رہی تھی جب وہ ناشتہ کرنے بیٹھ گئی تھی۔ اس کی مرمری کلائی تھامے وہ آہستہ سے اس کے قریب آیا کہ صنم نے چور نظروں سے خیام کو دیکھا جو آنکھیں پھاڑے بے شرمی سے انہی کو دیکھنے میں مصروف تھی، جبکہ ہاتھ میں پکڑا جوس کا گلاس اب بس لبوں کے قریب جا رہا تھا۔ بحث کون کمبخت کر رہا ہے آپ سے؟ ہم تو آپ کا قیمتی وقت چاہتے ہیں کہ مجھ غریب پہ تھوڑی عنایت کر دیں کہ نکاح کا جوڑا ہی پسند کر لیں میرے ساتھ۔ اس کا ہاتھ تھامتا وہ اس کو مزید پزل کرتا پیار سے کہہ رہا تھا، جبکہ اس کے اس مظاہرے پر خیام اپنا رخ موڑتے اس کے اتنے حسین سین میں مداخلت کر گئی۔ دراصل اصل میں ہم نے یونیورسٹی جانا ہے تو بھائی پلیز۔ مسکراہٹ دبائے بغیر ان پہ کوئی تاثر دیے وہ اپنا بیگ اٹھ پکڑتی باہر چلی گئی، جبکہ صنم نے ایک کھا جانے والی نظر سے ارتسام کو دیکھا اور پیر پٹکتی وہ بھی اپنے بیگ لیے ان کے پیچھے گئی۔ ارتسام اپنی بھیگی بلی کے پیچھے شرارت بھری مسکراہٹ لبوں پہ سجاتا باہر آیا اور ان دونوں کو یونیورسٹی ڈراپ کرنے جانے لگا۔ صنم اس کی جسارتوں پر چپ ساتھ کر بیٹھی اپنے دل کو قابو کر رہی تھی جو ڈھول کی طرح بج رہا تھا۔ یونیورسٹی پہنچے تے ان کو ڈراپ کرتے ارتسام بتانا نہ بھولا کہ آج شاپنگ پہ وہ ان کے ساتھ جائے گا اور نکاح کے ملبوسات خریدیں گے مل کے۔ خیام کو تو ارتسام سے مل کے بہت اچھا لگا، زندہ دل، ہر وقت مسکرانے والا، شرارتی سا مزاج۔ صنم بھی شوق چنچل تھی، لیکن ارتسام کی باتوں کے سامنے اس کی بولتی بند ہوتی دیکھ کر خیام کو بہت مزہ آیا تھا کہ اس کی ٹکر کا ہی بندہ ملا اس کو۔ صنم بغیر کچھ کہے ارتسام کو سوچتے جا رہی تھی جب اچانک دونوں کے قریب ہی بھوری ڈریس پینٹ پر ڈارک براؤن شرٹ پہنے، ہاتھ میں کوٹ تھامے، آنکھوں پر مخصوص گلاسز لگائے، اپنی شاندار پرسنالٹی کے ساتھ سرات سے بے نیاز سے چلتے آتے دکھائی دیے۔ شاید وہ ابھی یونیورسٹی آئے تھے۔ دونوں کو نظر جب ان پر پڑی تو دونوں نے سلام کیا۔ السلام علیکم سر۔ آواز پر چونکتے وہ اپنی دائیں جانب دیکھنے لگے جہاں سے آواز آئی تھی۔ سلام کا جواب دیتے بنا کوئی بھی دوسری بات کہے وہ آگے بڑھ گیا۔ لے، یہ کیا بات ہوئی؟ بندہ سلام کے بعد حال چال پوچھ لیتا ہے، لیکن یہ کیا؟ سر کے انداز پہ صنم صدمے کی کیفیت میں بولی، اتنے کھڑوس لگتے نہیں جتنے کھڑوس پن سے بات کرتے ہیں، پھیکے سے ہیں، پتہ نہیں بیوی کیسی ہوگی، کیسے رہیں گے ان کے ساتھ۔ صنم کا صدمہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا، جبکہ یہی سوچ خیام کی بھی تھی، لیکن صنم کے منہ سے بات سنتے اس کو ارتسام کا رویہ یاد آیا صنم کے ساتھ۔ یار ارتسام بھائی جیسا ہونا چاہیے، فریش، رومانٹک سا۔ خیام چھیڑتی آگے بڑھی کہ صنم کی اس کی بات کی گہرائی میں پہنچتے اس کو مارنے کو لپکی کہ وہ کھلکھلا اٹھی۔ اللہ کرے تجھے سر جیسا ملے، اس کو دعا دیتی وہ کہکا لگا اٹھی کہ خیام کا منہ بن گیا۔ آئے ہائے، یہ بہت زیادہ سڑو ہیں، ان کے جیسا نہ ہو، تھوڑا سا تو رومانٹک ہو۔ خیام تصور میں کھڑوس آدمی لاتی بولی، ساتھ شرارت سے کہتی آنکھ دبا گئی، جس پر صنم بھی کہکا لگا اٹھی۔ بی بی جی، آپ کو اماں بیگم بلا رہی ہیں باورچی خانے میں۔ اس کا ہاتھ تھامے وہ پہنچی، گردن گھما کر دیکھنے لگی جہاں دروازے پہ کھڑا ملازم اسے بلاوا دے رہا تھا۔ آ رہی ہوں۔ دروازہ بند کرتی وہ اٹھی اور سعیدہ کو کام مکمل کرنے کی تلقین کرتی وہ باہر آئی اور نیچے پہنچتے کچن میں گئی۔ جی آپ نے بلایا؟ وہاں کھڑی ہوتے وہ ان کے چلتے ہاتھوں کو دیکھنے لگی۔ خان کیوں چلا گیا پہلے ہی؟ وہ تو آج رکنے آیا تھا نا؟ تو کیا بات ہوئی تم دونوں میں کہ وہ پہلے چلا گیا؟ اس کی طرف متوجہ ہوتی وہ غصے سے سرد لہجے میں بولی کہ اس کی بات کو سمجھنے لگی۔ میری تو ان سے کوئی بات کیا ملاقات بھی نہیں ہوئی، تو میں نہیں جانتی۔ وہ آہستہ سے بتانے لگی، اماں سائیں، باہر کوئی آیا ہے، گیٹ پر کھڑا شور شرابہ کر رہا ہے، ادا سائیں بھی یہاں نہیں، تو کیا کریں؟ باہر سے ملازم کی نے ہانپتے ہوئے آتے ہی اطلاع دی تو اماں بیگم نے ایک قہر برساتی نظر اسے دیکھا۔ تم جاؤ، کمرے میں بخار تھا تمہیں، جاؤ جا کے آرام کرو۔ سپاٹ لہجے میں کہتی
اس کو وہاں سے بھیجتی وہ باہر آئیں، جہاں باہر موجود شخص کو دیکھتے بے ساختہ ہی ان کا دھیان اپنی بیٹی کی طرف گیا کہ یہ شخص اب یہاں کیا لینے آیا تھا۔